السلام علیکم۔ محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میث ویوز کے ساتھ حاضر خدمت تھا۔ آپ کو میرے لفظ یاد ہوں گے، میرا ٹویٹر پہ عدالتیں کل بھی اہم تھی، عدالتیں آج بھی اہم ہیں اور عدالتیں کل بھی اہم ہوگی۔ الٹیمیٹ جو رول ہے وہ عدالتوں کا ہے۔ اس سسٹم کو تبدیل اگر کوئی کر سکتا ہے، اس نظام میں کوئی بہتری لا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف عدالتیں ہیں۔ پوری قوم کو مبارک ہو۔ سائفر کا کیس جھوٹ، فراڈ اور فریب پر مبنی تھا، اور سپریم کورٹ نے جس طرح کی ایک غیر جانبدار ہیئرنگ کی اور ریکارڈ آپ کے سامنے آ گیا۔ بنیادی طور پر یہ بینچ اگر دیکھا جائے تو یہ بینچ ہم خیال بینچ میں کہلاتا تھا، اور میں میرٹ پہ بات کرنے کی کرتا تھا، اور میں کریڈٹ دیتا ہوں اس بینچ کو۔ مجھے بہت سے اعتراضات اپنی جگہ رہی، لیکن میں بہت مطمئن اس کانٹیکس میں ہوں کہ سپریم کورٹ نے آج ایک بہترین ہیئرنگ کی ہے اور ہر چیز سامنے رکھ دی ہے۔ وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ باقی الیکشن کمیشن اب صاف شفاف الیکشن کرانے کا پابند ہوگا، اس پہ بھی میں تفصیل بتاؤں گا۔ پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں 10 لاکھ کے منچلکوں پر عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ ہیڈ کیا قائم مقام چیف جسٹس جناب جسٹس طارق مسعود صاحب نے، جسٹس سعید منصور علی صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، انہوں نے جو کیس تھا الیکشن کا کروانے کا، اس میں ایک نوٹ دیا تھا، اس نوٹ میں بڑی وضاحت کے ساتھ مائنڈ انہوں نے اپنا دے دیا تھا، اور وہ ایک بیلنس ہیئرنگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے دیکھا تھا، وہ بہترین ہیئرنگ کرتے تھے۔ بہت سے اعتراضات اپنی جگہ تھے۔ جسٹس سید منصور علی شاہ نے پچھلا کیس جو ہے حلقہ بندیوں میں، وہاں صاف شفاف الیکشن کے حوالے سے بڑی وضاحت کا، اور میں یہ بات کہتا رہا ہوں کہ جو انہوں نے فیصلے دیا، میں نے اپنا نقطہ نظر میں آپ کے سامنے رکھتا رہا ہوں۔ آج 3 ممبر بینچ تھا جی، اور جس طرح سے ٹرائل ہو رہا ہے، پراسیکیوشن خود رولز کی خلاف ورزی کر رہی ہے، یہ میں جسٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور جسٹس اطہر نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ جیل میں قید شخص بڑی جماعت کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اس وقت معاملہ بانی پی ٹی آئی کے نہیں، عوام کے حقوق ہے، ووٹ ڈالنے کے حوالے سے بات ہے۔ بانی پی ٹی آئی پر جرم ثابت نہیں ہوا، وہ معصوم ہے، یہ قانون یہی ہے۔ انتخابات میں حصہ لینا ہی ضمانت کے لیے اچھی بنیاد ہے۔ قابل عظیم، یہ میں نے آپ کو واضح کہہ دیا تھا کہ الیکشن کا پروسیس شروع ہوگا، اس کے بعد یہ ساری چیزیں۔ اب اس کے بعد یعنی عمران خان صاحب کی دیکھیے 190 ملین پاؤنڈ اور القادر 2 کیسز میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں 9 مئی کے حوالے سے معاملہ جو ہیں، اس میں بھی عمران خان صاحب کی ضمانتیں قبل از گرفتاری خارج ہیں۔ یعنی یہ جو کہنا کہ صرف 2 کیسز ہی نہیں، حالات اور واقعات آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کی ضمانت آلریڈی ہو چکی ہے، تو اس میں میں نہیں سمجھتا کوئی ڈاؤٹ رہ گیا۔ بڑی وضاحت کے ساتھ چیزیں ساری سامنے آ چکی ہیں۔ میں آپ کے ساتھ یہ رہوں گا، اور ایف آئی اے کا یہ نوٹس نہیں ہوا، میں نے آپ کو یاد ہے میں کہتا رہا تھا کہ شاہ محمود قریشی کی درخواست پہ ایف آئی اے نہیں، ٹیکنیکلٹیز میں نظر آ رہا ہے کہ بدماشی کے پروسیس میں لے کر چل رہا ہے، لیکن عدالت نے بڑا واضح ہوا کہ ابھی نوٹس کر دیتے ہیں، آپ کو جلدی کیا ہے۔ سلمان صفدر نے بہترین کیس پلیڈ کیا، بہترین طریقے سے، اور آج اگر 265 D کی درخواست گئی ہوتی اور 265D پہ ٹرائل کو چلنا بڑا مشکل ہو جانا۔ ایک دفعہ ٹرائل سیٹ اسائڈ ہے، یہاں سے جو فرد جرم بڑی تیزی سے عائد کی ہے واپس آئے۔ 265D میں فرد جرم، میں پہلے دن سے اس بات پر قائم ہوں۔ جلد بازی میں 13 گواہان کے بیان، آپ اندازہ لگائیں، آپ لوگوں کسی کو پتہ ہے کہ 13 گواہان ریکارڈ ہو چکے ہیں، اور قائم مقام جس نے کہا کہ سپیڈی ٹرائل ہر ملزم کا حق ہوتا، آپ کو چاہتے ہیں ٹرائل جلدی مکمل نہ ہو۔ ان کامیاب ٹرائل کے خلاف آج ہائی کورٹ میں کیس سماعت ہے، اور حامد خان صاحب بھی وہاں پیش ہوئے کہ دوسری درخواست فرد جرم کے خلاف ہے۔ کوڈز ہر ماہ تبدیل ہوتے ہیں، یہ بھی بات واضح آ گئی۔ سائفر کا انگریزی ترجمہ متعلقہ لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ جیسے منصور نے سوال کیا پروسیکیوشن کا کیا کہنا ہے کہ سائفر کس کے ساتھ شیئر کیا گیا۔ سلمان صدر نے کہا سائفر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا۔ سائفر کو جو ہے نا کوڈ ڈی کلاسیفائی کرنے کے بعد سپریم کورٹ کو بھیجا گیا تھا۔ سائفر کے خفیہ کوڈ کبھی سابق وزیر اعظم کے پاس تھے ہی نہیں۔ جسٹس اعظم نے بڑے زبردست ریمارک دیے کہ وزارت خارجہ سائفر سے متعلق حکومت کو آگاہ کرتی ہے تاکہ خارجہ پالیسی میں مدد مل سکے۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ حساس معلومات جو ہے نا وہ باہر کسی کو نہ جا سکیں، اور جیسے منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ ڈپلومیٹک معلومات بھی تو حساس ہوتی ہیں، لیکن ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ سلمان صفدر نے اس پہ کہا تھا امریکہ میں سفیر السجمی نے سائفر حساس دستاویز کے طور پر بھیجا تھا
جسٹس سید منصور علی شاہ نے اس پہ بات بڑی واضح کہا کہ آپ متفق ہے کہ آزاد معلومات شیئر نہیں ہو سکتی، دیکھنا یہ ہے کہ آزاد معلومات شیئر ہوئی ہیں یا نہیں، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ اور سزائے، اب یہ بڑی زبردست بات ہے، اس پر جو بات کر رہے تھے سزائے موت یا عمر قید پہ، اور ٹھیک ہے نا جی، قائم کا جی اس نے کہا کہ جو ریمارکس دی ہے نا جی، انہوں نے بتایا کہ موت یا سزائے موت یا عمر قید نہیں ہو سکتی ہے، اور نہ تو انہوں نے کس سے شیئر کیا، نہ کیا۔ اب یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کی درخواست جو مسترد کرنے کے بعد یہ اس کو چیلنج کیا گیا تھا، اپیل میں جو موقف اختیار کیا گیا ہے، گواہان ٹرائل جو ہے نا چلان جمع کرا چکا ہوا ہے، اور سارے معاملات کو اگر آرٹیکل 288 کے تحت 248 کے تحت اس طرح کی بات بھی بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے، وہاں سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حالات اور واقعات کس سمت میں جا رہے ہیں۔ اور بڑی وضاحت کے ساتھ آپ جب چیزیں لے کر چلتے ہیں نا، تو ٹرائل کا کیس میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سائفر کا کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ ایک تو اس میں کیا وائلیشن کیا کیا ہے، اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا گیا تھا، ماضی سے اطلاق کیا گیا سیکشنز کا، اور اپنی نوعیت کا یہ پہلا کیس ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے، تو یہ اپنی نوعیت کا یہ پہلا کیس ہے کہ جس کے اندر جو باتیں اٹھائی گئی ہیں، کیا وہ جو پوائنٹ اٹھائے گئے ہیں، اگر ان پوائنٹ کو بغور جائزہ لیا جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو الزامات عمران خان پہ، اس پہ تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کی بنیاد پر عمران خان صاحب نے کون سی ملک کی سالمیت کو چھیڑا۔ اور یہ بڑے اہم ریمارکس تھے عدالت کی طرف سے، عدالت نے جو ریمارکس سارے اٹھائے ہیں نا، اس ریمارکس کے اندر ایک ایک چیز، اور ایک اور بڑی زبردست ہے، محمد خان صاحب نے ایک فرد جرم کے حوالے سے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ چل رہا ہے، نئی فرد جرم پر اعتراض ہے تو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں، یہ آلریڈی چیلنج کر چکے ہو گیا۔ اس پہ احمد خان صاحب نے کہا کہ فیصلے کا انتظار کر لیا جائے، شام 6 بجے تک ٹرائل چلتا ہے، عدالتی اوقات کے بعد بھی یہ ٹرائل چلتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس کیس نہیں چلتے، فرد جرم والی درخواست غیر مؤثر پر نپٹا دیتے ہیں۔ اس پر سلمان صاحب نے کہا کہ حامد خان جو ہے نا اعتراض والی درخواست جو ہے نا ترمیم کر چکے ہیں، چونکہ پہلا والا چارج ختم ہو گیا تھا۔ 13 دسمبر کو فرد جرم چیلنج ہی نہیں کی، جیسے سید منصور علی شاہ نے کہا۔ آج ہائی کورٹ کی عربی کا انتظار کیا جائے، ہائی کورٹ اب جو یہ معاملے کو دیکھ لے تو اس پر یعنی اس وقت تک تو دیکھا نہیں جا سکتا، اور آج التوا دے دیں، آئندہ سماعت پر شاید درخواست واپس لے لوں۔ یہ فرد بڑا اہم معاملہ ہے، یہ فرد جرم عائد ہی نہیں ہو سکتی۔ میں ایک بات میں آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور جو چیزیں ساری سامنے آئی ہیں، بڑی کوشش کی اپنا پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے، سارے حالات اور واقعات، اعظم خان کے حوالے سے بات بھی آئی کہ اعظم خان کو اغوا کر لیا گیا، اغوا ہونے کے فوراً بعد آ کر یہ بیان دیا، اور کسی جگہ بھی یعنی اگر شہباز شریف نے میٹنگز کی ہیں تو وہاں بھی یہ سوال نہیں اٹھا، میں پھر بتا دوں، وہاں بھی یہ سوال نہیں اٹھا کہ جناب یہ کاپی گم ہو گئی ہے، کسی منٹس آف میٹنگ میں یہ ذکر نہیں آیا ہے، اور سائفر ڈی کوڈ ہونے کے بعد ہی آیا ہے۔ تو آج کی سماعت بڑی زبردست اور بہت بہترین سماعت تھی، میں قوم کو مبارک ہو۔ اور اس بنیاد پہ میں بتا دوں کہ سائفر کا کیس آج کے ریمارکس کے بعد وہ ختم ہو گیا، اس کی حیثیت کوئی رہ ہی نہیں گئی ہے۔ اگلی بات جو ہے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، عمران خان صاحب کی درخواست جو ہے جو گوہر نے فائل کی تھی چیئرمین کے طور پر، وہ سماعت کے لیے آئی، انہی 3 ججز کے پاس آئی۔ پہلے اپنا نیازی صاحب جو ہیں وہ پیش ہوئے، جو ہے سابقہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہیں، انہوں نے کہا یہ ہماری درخواست لگائی جائے، اور 3 بجے ملاقات کا حکم دے دیا ہے کہ آپ 3 بجے جا کر آپ ملیں الیکشن کمیشن سے، اپنا وہاں جا کر اپنے سارے معاملات رکھیں۔ اور لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بڑی وضاحت گئی۔ لیول پلینگ فیلڈ کا الزام درست ہے، عثمان ڈھر کے گھر جو کچھ ہوا اخبارات میں شائع ہوا، شعیب شہین صاحب پہ ضائع، الیکشن شیڈیول جاری ہو چکا ہے، اب بھی ایم پی او کے تحت جو ہے وہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی امیدواروں کو کاغذات نہیں دیے جا رہے، نہ جمع کرائے جا رہے ہیں۔ ہم الیکشن کمیشن ایم پی او کے آرڈر کو کیوں نہیں رکوا سکا، جیسے کہ ابھی حکم نامہ لکھ کر بھجواتے ہیں، ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ تمام شکایت کا جائزہ لے کر حل کریں، ریٹرننگ افسرات کاغذات وصول نہیں ہو رہے، یہ بات بھی آ گئی ہے۔ جسٹس منصور شاہ صاحب کے ریمارکس بھی بڑے اہم ہیں، الیکشن کمیشن فوری طور پر سیاسی جماعتوں سے ملاقات کرے۔ جیسے مولانا نے ریمارکس دیا کہ سیاسی جماعتوں کو شکایت الیکشن کمیشن کام نہیں کر رہا ہے، ایک سیاسی جماعت کو الگ کیوں ڈیل کیا جا رہا ہے، سب کو ایک یکساں سلوک ہونا چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ۔ اور تمام شکایات کو جو ہے نا ساری سامنے لیا، اور منصور عوان جو ہیں اپنا اٹارنی جنرل کو بھی کہا ہے
اور الیکشن کمیشن کو بھی بلایا گیا تھا، ان کو بھی کہا ہے کہ یہ ساری چیزوں کا رہ کر کوئی مسئلہ پیش نہ آئے، اور تمام معاملات کو تو یہ پھر ہماری عدالتوں ہی نے ہی کردار ادا کرنا ہے۔ میں پھر بتاتا چلوں، یہ ہماری عدالتیں ہی ہیں جن سے ہم بہتری کی امید رکھ سکتے ہیں، اور اسی سے لیول پلینگ فیلڈ کی طرف باتیں جائیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے، 2 دن کی تاریخ آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن نے تاریخ بڑھا دی ہے ریٹرننگ کا اپنا کاغذات نامے داخل کرنے کی، بہت تعداد میں کاغذات داخل ہونے ہیں، بہت سی باتوں کے حوالے سے کہا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ خود دیکھیں گے کہ صاف شفاف الیکشن ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف نمبر 1 پر، پاکستان پیپلز پارٹی میں پھر کہہ رہا ہوں دوسرے نمبر پہ آئے گی، پاکستان مسلم لیگ نون تیسرے نمبر، پی ٹی آئی نمبر 1، پاکستان پیپلز پارٹی نمبر 2 پہ، اور نمبر 3 پہ پاکستان مسلم لیگ۔ باقی سارے اسی طرح حالات اور واقعات کو دیکھیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔